حضرت آدم کی تخلیق دن میں بتا دی ہے نا۔ عربی گرامر میں ایک قاعدہ ہے، پہلے اس قاعدے کو سمجھ لیجیے، بعد گفتگو بعد میں سمجھ میں آئے۔ علامہ آصف غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ۔ یعنی جب بھی کسی چیز کو دیکھیں درود پڑھیے۔ آصف غازی پوری کہتے ہیں جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اب ہم آپ مل کر ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالیٰ، مجھے اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلی۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اب عربی کا قاعدہ سنیے، پھر اس حدیث پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ عربی گرامر میں قاعدہ ہے، اسموں میں ایک ہوتا ہے مشتق، ایک ہوتا ہے مشتق منہ۔ مشتق اس اسم کو بولتے ہیں جو کسی دوسرے سے نکل کے آیا، کسی دوسرے سے حاصل کیا ہوا، اور مشتق منہ اس اسم کو بولتے ہیں جس سے دوسری چیزیں نکلی۔ اس کو آپ ہمارے عام بھاشا میں اگر سمجھنا چاہیں تو باتیں نیچے اترتے ہیں، مدرسے میں پڑھے نہیں ہے نا آپ کو، اس لیے تھوڑا سا ہجے کرنا پڑے گا۔ دیکھو ایک ہے مٹی، ایک ہے مٹی سے بنی ہوئی چیز، مٹکا ہے تو مٹی ہے، مکان بنایا مٹی کا تو مکان ہے، یہاں تو مٹی ہے۔ اچھا مٹی کی اینٹ بنائے تو جہاں اینٹ ہے وہاں مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ مٹی کی مورتی بنائے تو جہاں مورتی ہے وہاں مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ مٹی ہے۔ مٹی مشتق منہ ہے، اور مٹی سے جتنی چیزیں بنی ہیں وہ تمام کے تمام مشتقات ہیں، مشتق ہیں۔ قاعدہ عربی گرامر کا یہ ہے کہ جہاں کہیں مشتق پایا جائے گا مشتق منہ ضرور پایا جائے گا۔ اب ہمارے آقا نے حضرت جابر کو کیا ارشاد فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اول جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ حضور کا نور، رسول اللہ کا نور۔ ہمت سے بولو نا، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ ہاں، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کا نور بنایا۔ اچھا، کل الاشیاء من نوری، تمام چیزوں کو میرے نور سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں کہیں کوئی شے ملے گی وہاں اللہ کے حبیب کا نور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک، کیونکہ حبیب کا نور مشتق منہ ہے، اور باقی کا جتنا ظہور ہے سب کا سب مشتق ہے۔ جہاں بھی کوئی چیز ہے وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ وَكُلُّ الْأَشْيَاءِ مِن نُورٍ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ۔ یہ بات ہے کہ آپ مشتق منہ ہیں، کیا آپ بھی مشتق ہیں؟ خالق تو ہے نہیں نا آپ بھی مشتق نہ ہونا، یہ صرف خالق کی صفات ہے، مخلوق ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، تو پھر آپ کا نور کہاں سے ہے؟ تو آپ نے جملے کے آخری میں، حدیث میں آخری میں جملہ ارشاد فرمایا وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، میں اللہ کے نور۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو آج آپ کو ہم شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ اللہ کے نور سے رسول اللہ کا نور۔ اچھا، یہ جو نور بنایا گیا، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں یار اس میں تو تم شرک کر ڈالتے ہو، اب حدیث میں ہی ایسا کہہ دیا گیا ہے تو ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں حدیث ماننے پر۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول کی حدیث نہیں مانتے، ہم تو مجبور ہیں، ہم کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ اصل میں تمہاری سمجھ کا فطور ہے۔
اللہ کے نور سے رسول اللہ کا نور آپ اگر سمجھ رہے ہو کہ توڑ کے نکالا گیا، یہ جو کہتے ہیں نا تم تو جزئیت ثابت کر دیتے ہو، تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ کا نور یہ 15 کلو کا ہے، اس میں سے 1 کلو الگ کر لیے۔ اللہ کے نور کی مثال قرآن پاک پڑھو تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ خود ارشاد فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ تو پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے۔ اچھا، نور کی خاصیت عجیب ہے نا؟ یہ پانی کی باٹل ہے تو تھوڑا سا کٹ کر کے کسی اور کو دے دیں گے تو تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا، ہے نا؟ اس میں پانی ہے، پانی کو تھوڑا سا نکال دیں گے، ایک گھونٹ پی لیں گے تو اس میں تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ جب بھی کسی چیز کو بانٹا جاتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ نور کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے، اسی لیے تو وہ نور ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو اگر اس میں سے کچھ بانٹ دیا جائے، الگ کر دیا جائے، علیحدہ کیا جائے تو کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنے حصے کیے جائیں گے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ نور اس کے برخلاف ہے، نور کو جتنا بانٹا جائے گا اتنا ہی بڑھتا جائے گا، ہے نا؟ اسی لیے ہمارے آقا نے العلم نور بھی فرمایا، علم بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ علم کو چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، علم چھپانا حرام ہے، کتمان علم حرام ہے، علم کو چھپانا حرام ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ بانٹو، جتنا بانٹو گے بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ تو اللہ کے نور سے رسول اللہ کا نور بنا، اس سے اللہ کا نور کم نہیں ہو سکتا۔ اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک چراغ پہلے روشن کیا ہوا ہے آپ نے، اس ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا تو دوسرا تو روشن ہو گیا، کیا پہلے چراغ کی روشنی میں کمی آئی؟ ہرگز نہیں۔ یہ نور کی خاصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور بنایا۔ اچھا، کائنات کی کوئی اور چیز تھی نہیں، نور بنایا تو رکھا کہاں؟ اب یہ بات آپ کو آج کے مفسر نہیں سمجھا سکتے۔ ہاں، حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ بھی بہت عجیب ہستی ہے، غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ غوث پاک نے ان کے سینے میں علم انڈیل کے ڈالا، انڈیل کیا ہے، گلے میں لگا کے عالم بنایا ان غوث پاک سرکار نے۔ ان کی کتاب ہے تفسیر کی، قرآن پاک کی تفسیر لکھی انہوں نے، نغبۃ البیان کتاب کا نام ہے، بہت پیاری تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نور سے حبیب کا نور بنایا تو رکھا کہاں؟ اس کو نور کو بنا کے کہیں رکھنا پڑے گا، اللہ جل شانہ نے اپنے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ملاحظہ فرماتا رہا اپنے حبیب کے نور کو، اور حبیب ملاحظہ فرماتے رہے رب کے نور کو۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں جو کیفیت تھی اس کیفیت کا نام تھا عشق۔ سبحان اللہ۔ اللہ محبوب سے عشق فرماتا ہے اور محبوب اللہ سے عشق فرماتا ہے، اور یہ کتنے زمانے تک رہا اس کی کیفیتیں نہیں معلوم کسی کو۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو گننا چاہیں تو اس کو گننے کے لیے ہمارے جیسے لاکھوں سال عمر کی ضرورت پڑے گی، خالی گننے کے لیے۔ یہ اہل باطن ہی سمجھ سکتے ہیں، یا وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ ہی سمجھا دے۔ اب یہ نور عاشق و معشوق کی صورت میں ایک دوسرے میں لگے رہے، پھر جب اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت کا ارادہ فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق وبدأت بنورک یا حبیبی۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے ارادہ فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے جانیں، تو پہچاننے کے لیے کوئی پہچاننے والا ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو پھر میں نے مخلوقات پیدا کی،
اچھا مخلوقات پیدا کی تو پھر وہی بات کہاں سے شروع کیا؟ اور بتا تو بھی نور یا میرے محبوب آپ کے نور سے شروعات کی. مخلوقات کی پیدائش کی ابتدا آپ کے نور پاک سے کیا. پہلے آپ کا نور بنایا. یہ رفیع چچا کو اٹھا لو یا کرسی پہ بٹھا دو, نیچے بیٹھنے میں تکلیف. آ جائیے درود پاک پہ اللہم صلی علی محمد اللہ صلاۃ اللہ بدوام. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا میں نے آپ کے نور پاک سے اس کی شروعات کی. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور بنایا. اچھا حبیب کا نور تو بنا دیا, اب اسی نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی. وہ بھی بڑا عجیب منظر رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عشق کا توارد کر دیا اس نور پاک کے اوپر, یعنی اپنی محبت کا جذبہ انڈیل دیا اپنے حبیب کے نور پر. وہ نور اللہ کی محبت کے جذبے میں آ کے وجد کی کیفیت میں آ. اس کو تھوڑا ہجک کرنا مشکل ہے, نہیں تو یہاں لوگ سواری اٹھانے والے کہیں گے ہم بھی تو وہی کرتے ہیں. وجدانی کیفیت طاری ہوئی. حبیب کا نور اپنے رب کے لیے وجد کنا ہوا. جو جذبات میں وجد کنا ہوا تو حبیب پاک کے نور پاک سے نور کی شعائیں جھڑنا شروع ہوئی. قطرے گرے کہتے ہیں, نور کی شعائیں جھڑی. تو کسی سے عرش بنایا انہیں قطروں سے, کسی سے لوح بنایا, کسی سے قلم بنایا, کسی سے جنت بنایا, کسی سے دوزخ بنایا, کسی سے جنات بنایا, کسی سے انسان بنایا, آسمان بنایا, زمین بنایا. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی خمیر وہ نور پاک کا جلوہ. اسی نور پاک کے جو عکس جمیل گرتے رہے انہی عکسوں کو اٹھا اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی تخلیق فرماتا رہا. اچھا جب تخلیق ہو گئی پھر اس نور پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے لاہوت کے مقام پر ایک جگہ معتکف رہنے کا حکم فرمایا کہ میرے حبیب یہیں رہو. حبیب رہنا شروع ہوا. حبیب کے رہنے کا انداز کیا تھا؟ حبیب کے رہنے کا انداز یہ تھا کہ یہ نور حبیب پاک کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالی جسم عطا فرمایا. مثالی جسم سمجھتے ہیں؟ نہیں. مکان بنائے, دیکھیں مکان بناتے, مکان بنانے سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ ہاں مکان کا نقشہ بناتے ہیں پہلے. یہ جو نقشہ بناتے ہیں نا اس کو سمجھیے یہ مثالی جسم ہے. ابھی تو آدم پیدا ہی نہیں ہوئی نا, تو آدم کی مٹی ٹرانسفر کہاں ہوئی؟ ابھی مثالی جسم بنا آپ کا. اس مثالی جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میری عبادت میں ماہر ہے, عبادت میں مہارت ہے. آپ سجدے میں گرتے اور سجدے میں گرتے 70,000 سال کا ایک سجدہ ہوتا تھا. کتنے سال کا؟ 70,000 سال. کتنے سال کا؟ 70,000 سال کا ایک سجدہ ہوتا. سجدے سے سر اٹھاتے, عشق کی تکمیل ہوئی نہیں. عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنا کرو اتنا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے نا. جذب و سکون نصیب نہیں ہوتا تھا. جذب کا عالم یہ تھا کہ سجدے سے سر اٹھایا پھر سے سجدے میں چلے گئے. جب حبیب پاک نے ایک مرتبہ جبریل سے اس کی عمر پوچھی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بتاؤ صحیح تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل سمجھے کہ آج میں اپنی لمبے عمر کی داستان بتا ہی دیتا ہوں. جبریل ہے وہ بھی معمولی چیز تھوڑی ہے. جبریل نے کہا حضور مجھے اپنی عمر کی گنتی کا پتہ نہیں ہے, لیکن ہاں ایک نشان معلوم ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ حساب لگا لینا. ارشاد فرمایا بتا جبریل اپنی کتنی عمر ہے تو ہی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہر 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب رحمت میں ایک نورانی ستارہ طلوع کرتا تھا. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اب آپ لوگ کیلکولیٹ کر لو, 70,000 گڑے 72,000.
تو حضور کے زمانے میں جبریل کی عمر کتنی تھی پتہ چل جائے گا، ہے نا؟ اب جبریل نے تو اپنی عمر کی لمبی چوڑی داستان بتا کر کے تھوڑا سا اپنے آپ میں وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے آج بتا دیا کتنی عمر ہے. سرکار نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا. سبحان اللہ. وہ ستارہ کون تھا؟ میں ہاں، یہ تو وہ زمانہ ہے جو جبریل کے پیدائش کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس سے کب سے پہلے، اس سے کتنے زمانے پہلے آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہے، اٹھتے رہے، کون جانتا؟ ہاں؟ کوئی بتائے تو کیا بتائے؟ کیا کہتے ہیں حضرت نے کیا کہا؟ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کوئی بتائے تو کیا بتائے؟ ایسا اور تو کوئی تھا ہی نہیں نا بتانے والا. حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل کو خود ہی بتا رہے کہ میں ہی وہ ستارہ تھا جسے تو دیکھتا تھا. اچھا اب آگے آئیے. جمعہ میں آپ نے بیان سنا انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ جل شانہ نے ارادہ فرمایا. ابھی جناتوں کا بیان نہیں کرتا، وہ میں رام نگر میں بیان کر چکا ہوں، ابلیس اور جنات وغیرہ کی پیدائش. یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے، رام نگر کا نام آ گیا ہے تو بتا دوں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رضا کمیٹی نا نوری مسجد کی اسمی لائن کی کمیٹی ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی دور کر دو، یہ پورے گوندیا کی کمیٹی ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ایک کمیٹی کا نام رکھا ہے. اس میں کسی ایک محلے یا شہر والوں کا کوئی اجارہ نہیں ہے، پورے شہر کے لوگ ہیں. جو لوگ شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ، بس ہماری ایک ہی شرط رہتی ہے کہ دین کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے تعلقات وہابیوں سے نہیں ہونے چاہیے. اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے دوست ہیں. ہاں تو آگے بڑھیے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق میں نے جمعہ میں بیان کیا. جب تخلیق ہونے لگی تھی نا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، آپ کے جسم مبارک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ مٹی لاؤ. سب سے پہلے جبریل ہی بھاگتے ہوئے آئے مٹی لینے، اور جب جبریل مٹی لینے کے لیے زمین پہ آئے تو زمین نے عاجزی کرنا شروع کیا. اے جبریل کیوں میرا سینہ چاک کرنا چاہتا ہے؟ میں ایسے مطمئن ہوں. رویا گرایا زمین نے، جبریل کو رحم آ گیا، واپس چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض سنا ہوئی یا اللہ مٹی تو عاجزی کر رہی ہے، اس عاجز کو پڑی رہنے دے. یہ کہتی ہے میرا سینہ مت پھاڑ، مجھ میں سے مٹی مت چرا، مت اٹھا. اللہ نے فرمایا تجھ سے نہیں ہوگا. چلو اب کون لائے گا مٹی؟ اسرافیل آئے. یہ آئے اور مٹی نے پھر عاجزی کی، ہانپتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے بھی نہیں ہو سکا. چلو کون لائے گا؟ میکائیل آئے. ان کے ساتھ بھی مٹی کا یہی معاملہ پیش آیا. واپس ہوئے اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گئے اس خوف سے کہ پہلے دو ناکام واپس گئے، میں بھی واپس جا رہا ہوں، کہیں اللہ غضب نہ فرمائے، ناراض نہ ہو. تو جا کے پہلے ہی سے رونا شروع کر دیا، اس لیے سب کو اسی حساب سے کام دے دیا. جبریل پہلی مرتبہ رحم کھا گئے تھے، اس لیے رحمت نازل کرنے کا کام اللہ نے جبریل کو دے دیا. سبحان اللہ. اسرافیل جا کے ہانپ رہے تھے تو ہواؤں پر موکل حضرت اسرافیل کو بنا دیا، اور میکائیل جا کے رونے لگ گئے تو پانی برسانے روزی بانٹنے کا کام میکائیل کو دے دیا. اب اس کے بعد ایک ہی حضرت بچے تھے، حضرت اسرائیل. اللہ نے پھر فرمایا کون ہے جو مٹی لائے؟ اسرائیل آئے. زمین روتی رہی، بڑکتی رہی، چلاتی رہی، اپنا پنجہ مارا اور اوپر کھروچ کر ایک مٹھی مٹی جمع کی لے کے چل گئی. زمین روتی رہی. اسرائیل کا جو پنجہ ہے نا، اسرائیل کا ہاتھ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ ایشیا، یورپ، امریکہ، بیٹے پوری دنیا، یہ زمین کا پورا گولا ان کی مٹھی میں آ جائے گا اگر وہ پورا اٹھانا چاہے. ہاں اتنے ہیں اسرائیل. وہ تو پنجہ مارا، اوپر کھروچ کے جمع کیا. اس لیے جس کی مٹی جہاں سے پہنچی ہے نا وہ اس کو وہیں جا کے دفن ہونا ہے. ایک مٹھی لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. اب اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر پانی برسا، اس کو گوندنا ہے. پانی 40 دنوں تک، 39 دن تک اس میں غم کا پانی برسایا گیا، ایک دن خوشی کا پانی برسایا گیا. اس لیے انسان چاہے جتنا بھی خوش ہو وہ پل بھر کے بعد غائب ہو جاتی ہے.
اور غم ایک مرتبہ لگ جائے لگی رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی خمیر میں 39 دن غم کا پانی برسایا گیا ہے، ایک دن خوشی کا پانی، خمیر گوندی گئی، یہاں تک کہ اتنا گوندا کہ وہ کالی پڑ گئی، اس کو پھر گوند کر کے اس سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے بنایا۔ اپنی تخلیق کا شاہکار بنانا تھا اللہ کو، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتلا بنا دیا، جب پتلا بنا دیا ایک جگہ رکھ دیا، سوکھ رہا ہے پتلا۔ اچھا، ادھر خلافت کی امید، خلافت الہیہ کے امیدوار تین لوگ تھے وہاں۔ ایک تو فرشتے سمجھتے تھے کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، صبح میں نے بیان کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہہ کے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو ہیں، تو اگر خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو فتنے فساد کرنے والی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا، ہم تو ہیں، ہم تو تسبیح و تقدیس والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ہے نا؟ ایک یہ ہو گئے، دوسرے خلافت الہیہ کے دعوے دار یہ حضرت عزازیل بھی تھے، ان کی پیدائش پہلے میں بتا چکا ہوں۔ عزازیل کون؟ ابلیس کا اس وقت تک نام کیا تھا؟ عزازیل۔ اب یہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اس کا نام ابلیس ہونے والا تھا، ابھی تک وہ عزازیل تھا، پتہ ہی نہیں تھا اس کو، علم بہت تھا لیکن اللہ کی جانب مائل ہو کر کے علم نہیں تھا نا، وہ اپنے طور پر علم حاصل کر لیا تھا اس نے، اس لیے حقیقی سمجھ اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی، لوح محفوظ کو پڑھتا تھا، اپنے اوپر لعنت بھیجتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ یا اللہ تم نے جگہ جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہے، کیوں لکھا؟ یہ شیطانی رجیم کون مردود ہے؟ اللہ نے بتایا کہ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو لوح محفوظ کے بائیں جانب نچلے حصے میں دیکھ، اس ملعون کو نیچے رکھا ہے میں نے۔ اب اس نے دیکھا نچلے حصے میں، پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ ایک بندہ ہوگا جو انتہائی پستیوں میں ہوگا، اللہ اپنے فضل سے اس کو انتہائی بلندیوں تک پہنچائے گا، لیکن جب اپنا ایک خاص حکم دے گا نافرمانی کر جائے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راندہ درگاہ کر دے گا اور اس کو ملعون قرار دے گا۔ ایسا بدتمیز انسان، ایسا بندہ جس کو انتہائی پستیوں سے اٹھا کر انتہائی بلندیوں تک پہنچائے، اس کے بعد بھی وہ نافرمانی کرے، ایسا آدمی تو ملعون ہی ہو سکتا ہے، ایسا تو ملعون ہی ہو سکتا ہے۔ ابلیس نے اس کے بعد خود کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کیا، اس کا نام ابلیس ہوگا لکھ دیا گیا وہاں پہ۔ عزازیل سمجھ رہا تھا کہ میں تو عزازیل ہوں، میں ابلیس تھوڑی ہوں۔ اس کے بعد وہ سجدہ کرتا تو سجدے میں یہی تسبیح پڑھتا تھا، لعنت اللہ علی ابلیس، وہ اس نے اپنی عبادت میں شامل کر لیا تھا لعنت اللہ علی ابلیس، ابلیس پر اللہ کی لعنت کو۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دعا دینے والے بنو، بد دعا دینے والے نہیں، بد دعا دینا کا شروعات ابلیس سے ہوئی ہے۔ ہاں، دعا مانگتے ہیں نا، آپ کو کوئی رنج دکھ درد تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے دل سے کیا نکلتی ہے؟ نہیں، رحمت للعالمین کی امت ہو، کچھ تو لاج رکھو۔ مولوی صاحب سے زیادہ کس کو ستائیں گے لوگ یار، مولوی صاحب کو ستانا تو اپنا حق سمجھتے ہیں لوگ، مگر ہم بد دعا کبھی نہیں کرتے۔ جو آدمی زندگی پر ہم کو ستائے گا ہم اس کی بھی مغفرت چاہیں گے، آخر محمد رسول اللہ کی امت ہے، کچھ تو لاج رکھنا پڑے گی نا۔ جس رسول کی امت ہے، آپ کے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے، تو آپ ان کی امت ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے نا۔ بہرحال اب پتلا بنانے کے لیے مٹی لایا، خمیر تیار ہو گئی، پتلا بنا دیا، اور جب پتلا بنا دیا نا، ابلیس چونکہ وہ خود خلافت کا دعوے دار تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اتنے زمانوں سے عبادت کر رہا ہوں، خلیفہ بنانا ہے تو مجھے بنانا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت خلیفہ بنیں گے، پتلا جو کھڑا ہے ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، حضرت آدم کا پتلا بنا کے رکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ابلیس نے سوچا کہ یار یہ خلیفہ ہوں گے، تھوک دیا غصے میں آ کے، چڑ کے، وہ یہ تھوکا نا، وہ کہاں پہ گری؟ بیچ میں بالکل ناف کا جو ہمارا حصہ ہے نا، ایک چھوٹا سا گڈھا بن گیا ہے، یہ ابلیس نے تھوکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا معلوم ہے؟ لفظ معلوم ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ وہاں کی مٹی کو کتر کر اتنا نکال کر کے اس سے ایک جانور بنا دیا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کتا کہتے ہیں۔
اس لیے کتا جو ہے نا، کتے کی مٹی انسانوں کی ہے اور تھوک شیطان کی، اس لیے دونوں مخلوق کو دیکھتا ہے۔ اذان کے وقت کتے چلاتے ہیں، معلوم ہے کیوں چلاتے ہیں؟ امام ابن شہاب زہری نے ایک روایت نقل کی ہے اس کے بارے میں، حالانکہ اس روایت کو موضوع کہتے ہیں۔ امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں جب کتا اذان ہوتی ہے تو کتے کیوں روتے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ شیطانوں کو بھاگنا پڑتا ہے اذان سن کے 36 میل، اور پھر واپس بھی آنا ہے، نمازیوں کو ورغلانا بہکانا بھی ہے، تو اتنی دور بھاگ نہیں سکتے، تو اس نے سوچا ہمارا ٹھکانہ ایک ہے، کتے کا جسم اس کے لیے تمبو کا کام کرتا ہے، خیمے کا کام کرتا ہے، وہ کتے کے پیچھے گھسنا شروع ہوتا ہے، اس لیے کتے چلاتے ہیں، منہ اوپر کر لیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی اذان ہوتی ہے آپ کبھی دیکھنا۔ بہرحال تو اس کو الگ کر دیا، جب اس کو الگ کر دیا یہ کچھ دن تک ایسے چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قطر کے الگ کر دیا، اور اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پتلے کو وہاں سے اٹھا کر بیت المعمور کی طرف منتقل کیا، وہاں رکھا، اور جب وہاں رکھا ایک دن ابلیس نے سوچا یار میں نے تو صرف اوپر دیکھا تھا، اوپر ٹکا نکال کے پھینک دیا، اب اندر جاتا ہوں۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر رگ و ریشے میں تمام میں گھوما پھرا، مگر آپ کا جو قلب مبارک تھا، دل کے اندر نہیں گھس پایا، کیونکہ اس کے اوپر محبت الہی کی مہر لگی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے دل کے اوپر محبت الہی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، ہمارے دلوں پہ بھی محبت الہی کی مہر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہے تو پھر خرافات کیوں گھستے ہیں ہمارے دل میں؟ اگر واقعی میں آدم کی آدمیت، آپ اپنی آدمیت کے اوپر فخر کھلا ہو تو آپ کے دل میں غیر آنا نہیں چاہیے، اللہ کی محبت سمانا چاہیے اسے، مگر نہیں آتا۔ اس کی وجہ پھر کبھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، جو حدیث پاک میں آیا ہے جب آدمی حلال حرام کھاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے ایسا ویسا، وہ پورا حدیث انشاءاللہ کبھی پھر اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ اب وہ قلب کے اندر، دل کے اندر جا نہیں سکا تو اس نے اوپر سے تھوک دیا، جب تھوک دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پھر وہاں کا حصہ نکال کر جنت کے ایک کونے میں دفن کر دیا، اور جنت میں چونکہ حیات ہی حیات ہے، اسی میں سے وہ پیڑ نکلا جس کو شجر ممنوعہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اب اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک طرف دفن کر دیا، اس میں سے ایک پیڑ نکلا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کے اندر روح کو ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ جمعہ کا دن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح جسم آدم میں ڈالی، اور جیسے ہی آدم کے جسم میں روح آدم گئی، اندر کی تاریکی کا احساس کر کے گھبرا کر باہر نکلا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوئی، روح آدم، اے اللہ یہ مکان بہت تاریک ہے، میں نوری، یہ خاکی، ہمارا اس کے ساتھ کیا میل ہے، ہم اس کے اندر کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ وہ نور پاک جو ہم نے اپنے نور پاک سے علیحدہ کر کے عرش معلیٰ پہ معلق رکھا ہے، اسے لے آؤ۔ وہ کون سا نور تھا؟ تو آپ لوگ بھی بولتے چلیے ساتھ، یہ ایک ایک آدمی کو یاد ہو جانی چاہیے۔ وہ نور پاک لایا گیا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں، وہ نور پاک بطور امانت اللہ نے سجا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نور پاک کا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی پہ سجنا تھا کہ جو روح پل بھر کے لیے اندر جا کے پل بھر میں گھبرا کے باہر نکل آئی، اب وہ روح اس جسم آدم کے ایسے عاشق ہوئی کہ جسم میں داخل ہو گئی، زمین تک آئے، وہاں کتنے دن حیات رہی اس کی تو کوئی گنتی نہیں، جنت میں کتنے سال ہو رہے، جب زمین میں آئے 1000 سال کے بعد اسرائیل آئے وہ نکالنے کے لیے، وہی آدم بہانہ کرنے لگ گئے، کچھ دن اور نہیں رہ سکتے کیا؟ ہاں وہ میں کسی موقع پہ بیان کیا تھا، ادھر دھیان کریے اگر یاد ہو۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیشانی میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک۔ اچھا ایک سوال یہ ہے، اللہ اپنے حبیب کا جلوہ ایسے دیکھے نور پاک علیحدہ رکھ سکتا تھا؟
آدم علیہ السلام کی پیشانی میں کیوں سجا دیا کہ چل یہیں پہ رہ؟ معلوم ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ سلسلہ چلنا تھا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اور آپ کی اولادوں میں حضور کو آنا تھا اور آپ کی اولادوں میں آ کر کے آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہونا تھا، اس لیے منتقل ہونے کے لیے نہیں۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ڈال سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ حضرت عیسیٰ کو بغیر کسی مرد کے انسان کے وسیلہ کے ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن نہیں، اس نور پاک کے ذمے بڑے بڑے کام تھے۔ اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں رکھا، اور پیشانی میں رکھنے کے بعد ایک کام تو یہ ہوا کہ آدم کے روح کو قرار آیا، آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ٹھہری، اور جب روح ٹھہری عبادت اور ریاضت میں لگ گئی۔ تھوڑی تھوڑی بے چینی ہوتی تھی جو اللہ کی جانب سے ہی تھی، اس کی تسکین کے لیے جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے تھے، آپ کی ایک پسلی نکال کر کے حضرت حوا کی تخلیق کیا۔ حضرت حوا کو بنانے کے بعد اب جب حضرت آدم نیند سے جاگے، وہاں خوبصورت خاتون، آپ ان کی طرف بڑھے، اللہ نے فرمایا آدم رک جا، پہلے مہر ادا کر۔ حضرت حوا کا مہر ادا کر۔ ہمارا جوان سارا ادا کرتا ہے، پٹاخے تک خرید لیتا ہے، مہر ہی نہیں دیتا۔ ہم یہ کام بات کے لیے ادھاری لکھتے ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں کی زبانوں پہ اس کا نام ہی دین مہر چڑھ گیا۔ دین کا مطلب ادھار، دینا باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے حضرت حوا کی طرف بڑھنے لگے، اللہ نے حکم فرمایا آدم ٹھہر، پہلے مہر ادا کر۔ عرض کیا پروردگار مہر کیا ہے؟ ارشاد ہوا 10 مرتبہ میرے حبیب پاک پر درود پڑھ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے درود شریف پڑھا، مہر ادا ہو گیا۔ اب آج کوئی مہر مقرر نہ کر لے کہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، یہی مہر ہے نا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا ایسے کوئی کر لے، یہ بہانہ ہی مل گیا یار۔ مفتی صاحب نے بتایا ہے حضرت آدم کی مہر کی 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں، مگر امت محمد رسول اللہ کی یاد رکھنا، محمد رسول اللہ نے مہر درہم و دینار میں طے فرمایا ہے، تو ہم کو یہی کرنا پڑے گا، اور یہی کرنے کا حکم ہم کو قرآن پاک میں دیا بھی گیا۔ اپنے طرف سے آپ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے۔ وہ تو وہاں معاملہ ایسا تھا کہ درود پاک دنیا کا سکہ نہیں، یہ جنت کا سکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیے تھے جنت میں، اور جنت میں یہ نوٹ چلتا ہے کیا؟ وہاں پہ جو چلتا تھا وہ لاگو کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں کی اشرفی درود شریف ہے۔ بے شک۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مہر ادا کیا، ساتھ میں رہنے لگے، سکون انسیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ حضرات کو اس دنیا میں بھیجنا ہوا۔ اچھا، خلافت کا تاج پہنا دیا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، مسجود ملائکہ بنا دیا، فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سب سجدہ کرو۔ مفسرین کرام یہاں پہ ایک نقطہ لکھتے ہیں، آدم کو ہی سجدہ کروانا تھا تو اعتراض تو بہت پہلے کا تھا، پتلا بنا لیے، روح ڈال دیے، پہلی مرتبہ ہی سجدہ کروا لیتے، مگر تب سجدہ نہیں کروایا۔ سجدہ تب کروایا جب نور محمدی کو پیشانی آدم میں جلوا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل میں سجدہ تھا کس کو؟ کیا بات۔ کس کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی لیے تو آدم کہتے ہیں یار ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی، آپ ہی تو بولیے، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم میں نور محمدی کو جلوا دیا، اور جب اس نور کو جلوا دیا نا، تو اس نور کے جلوے کا عالم یہ ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح کو قرار آیا، عشق الہی حاصل ہوئی، اور محبت میں سجدہ، نماز، عبادت، جو کچھ بھی آپ کو کرنا، جتنے سے زیادہ سے زیادہ آپ کو لطف آنا شروع ہوا، آپ جنت میں رہے، پھر وہ ہوا جو ہونا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کی بارگاہ میں مراقب تھے۔ ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے سب کو دیا تھا، اچھا ابلیس کیا سمجھ رہا تھا؟ مجھے یہ حکم نہیں ہے، میں مستثنا ہوں، نہیں کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما دیا کہ جب میں تیار کر لوں، روح ڈال دوں، ان کو مکمل کر دوں، فقعوا لہ ساجدین، انہیں سجدے میں گر جانا، ان کو سب سجدہ کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لآدم، جیسے ابلیس کہا نا۔ اچھا یہاں پہ ایک پرلطف بات دی ہوئی کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں کیا۔ اور جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا نا تو ابلیس کی شکل بگڑ چکی تھی۔ جو پہلے بہت خوبصورت عزازیل تھا نا، تو وہ ملعون شکل بدماش دکھ گیا، وہ اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا تھا، مسخ ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے شکریہ کے جذبے کے ساتھ دوسرا سجدہ کر دیا۔ پہلا سجدہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس لیے کیا، دوسرا سجدہ فرشتوں نے اس لیے کیا کہ فرشتوں نے ابلیس کا انجام اپنے سامنے دیکھا تھا، شکریہ کا جذبہ آیا کہ اللہ تو نے مجھے ہم نے سجدے کا حکم دیا اور ساتھ میں سجدہ کرنے کی توفیق بھی بخشی، اس لیے دوسرا سجدہ کر لیا۔ اس لیے ہماری ہر نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ لوگ پھسل جائیے نا، ادھر لوگ سامان نہیں رہے، تھوڑا سا ادھر ہو جائے، ادھر جگہ خالی، یا بیچ میں ایک راستہ بنا دیجیے تو چلے جائیں گے ادھر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدے سے سر اٹھائے، فرشتوں نے دیکھا کہ ابلیس کی شکل مشق ہو چکی ہے تو فوراً دوسرا سجدہ کیا۔ ہماری نمازوں میں اس لیے ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ دو۔ ایک سجدہ امر کا ہے، دوسرا سجدہ شکر کا ہے۔ اور جہاں صرف امر کا ہو وہاں صرف ایک ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ تراویح پڑھتے ہیں، آیت سجدہ آتا ہے، وہاں صرف حکم ہے، حکم کا سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ہاں، صرف امر کا سجدہ ہے۔ شکر کا سجدہ نماز کے اندر نہیں باہر کرنا پڑے گا، یا پھر شکریہ کی 2 رکعت نماز ہی پڑھی۔ اکیلے سجدہ ہمارے یہاں نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا، جب دوسرا سجدہ کر کے فرشتے اٹھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محاسبہ شروع کر دیا۔ حالانکہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن سب انصاف فرمائے گا، لیکن حبیب کے نور پاک کے موجود رہتے ہوئے اس نے تعظیم نہیں کیا، سجدے میں نہیں جھکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیا جلال، فوراً ہی کر ڈالا سوا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لآدم، ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ آگ کی طبیعت ہے کہ اوپر جائے، مٹی کا مزاج ہے کہ وہ نیچے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اشرف ہوں، میں خلافت کا حقدار ہوں، تو نے اس کو بنایا اور اس کو ابھی ابھی خلافت دے دی۔ میں 6 کروڑ سال سے عبادت کر رہا ہوں، خلیفہ بننے خلافت کا حقدار تو میں ہوں۔ میں اتنے دنوں سے فرشتوں کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، عبادت میں لگا ہوا ہوں، مجھے دینا چاہیے، تو نے اسے دے دیا، اور پھر اس کے بعد بھی مجھے حکم دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہے۔ اچھا ابلیس کو اس سے پہلے عزازیل کہا جاتا تھا، اس کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ میں تو عزازیل ہوں، اس لیے وہ جب سجدہ کرتا تو سجدے میں پڑھتا تھا لعنت اللہ علی ابلیس۔ اب جب آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے خطاب فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لآدم، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس کو سمجھ میں آیا، اچھا میں جو 44 لاکھ سال سے جس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوں وہ میں ہی ہوں، ہے نا؟ پڑھ لینے سے علم نہیں آ جاتا جب تک اللہ علم نہ دے، ہے نا؟ وہ تو لوح محفوظ کو بھی پڑھا ہوا تھا مگر علم نہیں آیا، تو نہیں جانتا تھا کہ یہ ابلیس یہی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تب اس کو سمجھ میں آ رہی باپ رے باپ وہ میں ہی تھا۔ مگر اب پچھتائے کا ہوا تھے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکل میری جنت سے۔ ابلیس جانتا تھا کہ یہ جنت ہے، یہاں مانگو تو ملتا ہے، اس نے مانگنا شروع کر دیا، پہلی مانگ مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے جنت سے نکال تو رہا ہے مگر مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ کب تک؟ ہاں، اللہ کو معلوم ہے کس چیز سے بچنا چاہتا ہے، وہ موت کی تکلیف سے بچنا چاہتا تھا۔ یہ قیامت کے بعد تو موت آنی نہیں ہے، قیامت کے دن تک کی مہلت مانگ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین دن تک کی مہلت دی، قیامت تک کی مہلت نہیں ہے۔ یعنی موت کو مزہ چکھنا ہی ہے تمہیں، موت تو آئی، وہ موت کے مزے سے تکلیف سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مانگا تھا مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اتنا تو نہیں، تیری بات میں اتنا کٹ کرتا ہوں، اتنا کر کے اللہ نے دیا، کیونکہ مانگ رہا تھا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے آدم کے اندر جیسے گھسا تھا ویسے اپنے بندوں کے دماغوں پہ، ان کے دلوں میں، ان کے اندر گھسنے کی صلاحیت دے دے۔ بولا دیا، جب یہ دے دیا تو اس نے پھر قسم کھائی اللہ کی قسم کھا کے، عزت کیا ہے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے اللہ جب تو نے مجھے مہلت دے دی، طاقت دے دی، تو پھر میں بھی قسم کھاتا ہوں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان سب کو گمراہ کر ڈالوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اس کو پتا تھا کہ ابھی میں نے عمر قیامت تک مانگ لی تھی تو اللہ نے کٹ لگا دیا، بیچ میں سے کہیں اس میں بھی نہ کٹ لگا دے، اس لیے خود ہی کٹ لگا کے کہا الا عبادک منہم المخلصین۔ اے اللہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے انہیں گمراہ نہیں کروں گا۔ اس کو پتا تھا نا کہ کہیں یہاں بھی کٹ لگا دیا تو میرے شکار کم ہو جائیں گے، تو اس نے خود ہی کٹ لگا دیا۔ مخلص بندوں کو ابلیس کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مخلص بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ ابلیس ان کے سامنے سے گدھے کی شکل میں بھاگتا ہے پھر بھی کان پکڑ لیتے ہیں۔ خواجہ فضیل بن عیاض نے پکڑ لیا تھا نہیں؟ ہاں، خواجہ فضیل بن عیاض بصرہ کی جاؤں مسجد کی سے اب جا رہے ہیں، وہ ایک گدھا نکل رہا مسجد سے، آپ نے پہچان لیا کہ یہ ہے، کان پکڑ لیا، کہاں بھاگ رہا ہے؟ اب اس نے کہا حضور اب آپ آ گئے تو میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ بولے تو باقی بھی تو نمازی لوگ تھے، بولے باقی مجھے نہیں پہچانتے، آپ ہیں سب تھوڑی پہچان سکتے، کان پکڑ لیا۔ بولے اب کان پکڑ میں آ ہی گیا ہے تو بتا، تو سب سے زیادہ کس چیز سے گھبراتا ہے؟ اس نے کہا میں فراست مومن سے ڈرتا ہوں، باقی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، میں تو اچھے اچھے مومن کو، اچھے اچھے ولیوں کو بھی شکار بنا لیتا ہوں، مگر جو فراست مومن والی چیز جن کے پاس ہوتی ہے نا، مومن کے پاس، جس مومن کے پاس وہ فراست ہوتی ہے جو اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی ہے، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے جیسے لوگوں کے پاس ہے، تم پکڑ لیتے ہو۔ میں نے شکل گدھے کی اپنا لیا پھر بھی پہچان لیا آپ نے۔ ہاں، اس لیے سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، فراست مومن سے بچو اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال وہ کوئی اولیاء کی شان بیان کریں گے تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنا دیا، حضرت حوا سے نکاح کروا دیا، جنت میں رہنے کو کہہ دیا، جنت میں جتنے دن رکھنا تھا رکھا۔ اب یہ جو ابلیس تھا اس نے ارادہ کیا کہ یار ان کو یہاں سے نکالا کیسے جائے، یہ اپنے طور پر کامیابی سمجھ رہا تھا کہ میں جنت سے نکلوا دوں گا، بہت بڑا تیر ماروں گا۔ بیوقوف کو پتہ نہیں کہ ان کے بچے پیدا ہونا تو زمین میں لکھا ہوا ہے، یہ تو بنے ہی مٹی سے ہیں، یہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، اپنی مٹی زمین میں ڈال کے واپس آئیں گے، آنا جنت میں ہے لیکن جانا زمین میں ضروری ہے۔ ابلیس کیونکہ اللہ کی جانب سے علم نہیں تھا نا، ہاں جس کو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے علمنا من لدنا علما، اللہ جس کو علم عطا فرماتا ہے وہ علم کامل ہوتا ہے، بندہ پڑھ کے کامل تھوڑی بن سکتا ہے۔ ہاں نہیں تو اگر بندہ پڑھ کے کامل ہو جاتا تو صرف کتاب بھیج دیتا، نبی نہیں بھیجتا، وہ کتاب کے ساتھ ساتھ نبی بھی بھیجتا ہے، نہیں بھیجتا۔ ہاں تو اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں رکھا، حضرت حوا آدم علیہ السلام دونوں جنت میں خوش خوش رہ رہے تھے، آدم علیہ السلام مراقب ہوئے۔ اب ابلیس جو ہے نا جنت کے پہرے داروں کو دھوکہ دیتے ہوئے اندر
اور پہنچ کے ایک کونا پکڑ کے حضرت حوا کو سنا سنا کے رونا گانٹنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ حضرت حوا رحم دل ٹھہری، ان کو رحم آیا کہ یار بات کیا، یہ کون رو رہا ہے؟ آئی پاس میں، بولے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بولے بھائی میرا راز نہیں کھولنا کہیں، میں اللہ کے مقربوں میں سے ہوں۔ جھوٹ بولا، میں اللہ کے مقربوں میں سے ہوں، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، تمہارے غم میں رو رہا ہوں۔ بولے ہمارا کون سا غم ہے، ہم تو خوش خرم ہیں، جنت میں، اب کیا چاہیے؟ ہم سے ہمارا رب راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے خوش ہے، تو ہمیں کیا غم؟ بولے نہیں ابھی ہے نہیں، غم ہونے والا ہے۔ بولے کیا غم ہونے والا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے یہ ساری جنت کا مالک تم لوگوں کو بنا دیا، ہر چیز کا اختیار، ہاں وہ سب اختیار دیا، کسی چیز سے منع نہیں کیا؟ بولے ہاں ایک پیڑ سے منع کیا۔ ہاں بولے اسی میں تو راز ہے، تم نہیں جانتے۔ راز یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو زمین میں بھیجے گا، کھیت میں زمین کو جوتنا پڑے گا، دانا ڈالنا پڑے گا، وہ 3 مہینے میں پیدا ہوگا، پھر پکے گا، پھر جھاڑنا پڑے گا، پیسنا پڑے گا، پکانا پڑے گا، پھر کھانا پڑے گا۔ تم کو کھانا نصیب ہوگا اس طرح سے۔ تمہاری بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ ایک کونے میں ایک پیڑ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ نہ کھاؤ، چونکہ اگر تم نے وہ پیڑ کھا لیا تو ہمیشہ یہیں کے ہو جاؤ گے۔ اچھا، تب تو حضرت حوا نے کہا اچھا تم پیڑ کھانا ہی کھانا؟ کون بھیا جوتے بوئے پھر پیدا کرے پھر کھائے، بڑی مصیبتیں کون جھیلے؟ جنت جیسے لطف کی زندگی کہاں ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بسم اللہ کہا، وہ پیڑ کھا لیا، شجر ممنوع۔ اب کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ گیہوں کا پیڑ تھا، کوئی کہتے ہیں انگور کا تھا، بہرحال جو بھی تھا، قرآن پاک کی زبان میں وہ شجر ممنوع تھا، ایسا پیڑ جس سے منع کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو مراقبے میں تھے، حضرت حوا نے کھا لیا۔ حضرت آدم جیسی مراقبے سے نکل کے آئے، آپ کے پیچھے بھی پڑ گئی، کھائیے، کھانا پڑے گا۔ بولے یہ اللہ نے منع کیا تھا۔ ارے بولے راز نہیں معلوم آپ کو، یہ کھانا ہی پڑے گا، نہیں کھائیں گے تو میں تو کھا چکی ہوں، نہیں تو میں چلی جاؤں گی، میں رہ جاؤں گی، آپ چلے جاؤ گے، یہ کھانا ہی پڑے گا۔ آخر انہوں نے سمجھایا، کھا لیے۔ اچھا آپ دیکھیے، ابلیس نے حضرت حوا سے وعدہ لیا تھا، میرا نام ظاہر مت کرنا، میں تو اللہ کا قریب ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، اس لیے بتا دیا۔ آج بھی چول خور لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، ان کا انداز یہی ہوتا ہے، بھئی میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، بتا دے رہا ہوں، میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ یہ پوری ابلیس کی نقل ہے، جو بھی چغلی کرتا ہے نا یہ کرتا ہے، بتا دے رہا ہوں آپ کو، نہیں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اچھا خواتین میں یہ صفت آج تک پائی جاتی ہے۔ اما حوا نے ابلیس سے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے کسی کو نہیں بتاؤں گی، آج تک خواتین اپنے شوہر کی شکایت تو بتا دیں گی، شیطان کا الزام کبھی نہیں لگا۔ خواتین نہیں کہتی شیطان نے ورکلا دیا، آدمی کو غلط کہہ دے گی، ساس کو، سسر کو، نند کو، گھر والے کو، بیٹے کو، اولاد کو، سب کو غلط کہہ دے گی، شیطان نے ورکلایا کبھی نہیں کہا۔ اما حوا کی اس وعدے کا اثر ہے۔ اب یہ چکے آدم علیہ السلام بھی کھا گئے، اور جیسے ہی دونوں کھا گئے، آپ کے جسم کے اوپر سے وہ لباس اتر گیا جو جنت کا تھا۔ جنتی لباس آپ کے جسم پر سے اتر گیا، اور جنتی لباس کو اترتے ہی حضرت آدم حضرت حوا جنت کے پیڑوں کی طرف بڑھے، کیونکہ آپ برانا ہو گئے نا، لباس اتر گیا۔ حضرت حوا نے 5 پتوں سے اپنا جسم چھپایا، حضرت آدم نے 3 پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ اسی سے منقول ہو کر کے آج ہمارے یہاں مردوں کو 3 کپڑوں میں کفن دیتے ہیں، عورتوں کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ابلیس کو، اور جو بھی اتنے اس معاملہ میں ملوث تھے ان سب کو حاضر کیا، فرمایا کہ اب تم سب اترو اب نیچے، اب جنت میں نہیں رہنا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے اللہ پاک ناراض ہے، آدم علیہ السلام تسلیم سے بھی ناراض ہے، حضرت حوا سے بھی ناراض ہے، اب تم نکلو جنت سے، اترو۔ یہی تو فرما رہا ہے، سب کو فرما رہا ہے، اور سب کو الگ الگ فرما رہا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو تسلیم سے ناراض ہوتا تو توبہ کیوں دیتا؟ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو توبہ عطا فرماتا ہے۔ ابلیس سے ناراض ہے، ابھی تک توبہ نہیں کیا، ابلیس کو ابھی بھی توبہ نصیب نہیں۔ آدم علیہ السلام کو تسلیم سے ناراض رہتا تو توبہ نہیں دیتا، مگر اس وقت ظاہر یہ کیا گیا، ابھی تم یہاں نکل جاؤ۔
حضرت آدم، حضرت حوا، ابلیس، سانپ، مور، یہ سب جنت سے نکالے گئے، سب آئے زمین میں، الگ الگ جگہ پہ اتارے۔ حکم ہوا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، حضرت حوا کو، کہ تم دونوں توبہ کرتے رہو، جس دن تم کو سچی توبہ مل جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام اترے سری لنکا میں اور حضرت حوا اتری جدہ میں، دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، توبہ استغفار پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ زمانہ چل گیا، زمانوں تک چلتا رہا۔ روایتیں بتاتی ہیں آدم علیہ السلام تسلیم اس زمانے میں 300 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال روئے؟ آپ کے چشمان مبارک کے نیچے، آپ کے رخسار پہ خندقیں بن گئی تھی آنسو بہہ بہہ کے، کتنا روتے، مگر اس کے بعد بھی توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ پھر آخر کار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا بسانا منظور ہوا نا، عرفات کے میدان کے ایک کونے پہ جبل رحمت کے دامن میں حضرت آدم، اور اسی عرفات کے میدان کے پرلے حصے میں حضرت حوا، وہ بھی حضرت آدم کو ڈھونڈ رہے، یہ بھی حضرت حوا کو ڈھونڈ رہے۔ اور وہاں پہ جب پہنچے، اللہ کہہ رہا تھا وہ کہ اب بھی یہ ختم کر دیا جائے ان کا معاملہ، اب ان کی دوستی کرا دی جائے، ان سے ملاقات کروا دیا جائے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، جبریل آدم بہت رو لیے، اب ان کو ان کا سبق یاد دلا دو۔ جبریل امین آئے آسمان اول پہ، وہیں سے اپنی آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ جیسے یہ پڑھا نا، آدم علیہ السلام کو اپنا سبق یاد آ گیا، فوراً آپ نے کہا، یا رب اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ سبحان اللہ، اے اللہ، محمد کے وسیلے سے مانگتا ہوں مجھے بخش۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے، دھیان ہی نہیں آیا۔ یہ ہم کو بتانے کے لیے ہے، اے انسانو، اے آدم کی اولادو، تم بھی اگر اپنی مغفرت چاہتے ہو تو میرے حبیب کو چھوڑ کے نہیں پا سکتے۔ بے شک، تمہیں مغفرت چاہیے تو حبیب کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ اب تو ہمارے لیے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا گیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہگار ہو جائے کہیں، تو آپ کی بارگاہ میں پناہ لیں اور پھر وہ اللہ سے مغفرت مانگے، رسول بھی ان کے لیے مغفرت مانگے، پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے نا۔ اچھا، حضرت آدم کو جیسے ہی یاد آئی، فوراً آپ نے کہا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ آواز آئی، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو میں نے اسے پیدا نہیں کیا ہے نا۔ یہی کہتے ہیں علامہ آلوسی، اس کے آگے لکھتے ہیں جسدا، حالانکہ اس پہ کوشٹک لگا دیا انہوں نے، مقصد یہی ہوگا کہ یہ روایت میں ان کو نہیں ملی، اس لیے یہ لفظ بڑھا کے تو لکھا، مطلب یہی تھا، لیکن کوشٹک لگا دیا۔ اب پورا پڑھیے، اس کا ترجمہ ہوگا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ جسدا، آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو ہم نے ان کا جسم نہیں بنایا، روح تو بن چکا، نور تو آ گیا، اسی نور کے طفیل میں تو آدم آدم ہے، ان کے اوپر درود پڑھ کے تو آدم و حوا میاں بیوی ہیں، تخلیق نہیں ہوئی یہ تو نہیں ہے نا، آپ کا جسم نہیں بنا۔ اب آدم کا جواب سنو، قربان ہونے والا جواب۔ آدم کہتے ہیں، یا ربی اذا خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحی فرفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم، فعلمت أنك لم تصف لا اسمك إلا حب الخلق إليه۔ اے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، مجھ میں میری روح پھونکی، تو اس وقت میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تھا تو عرش کے ستونوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر، ہر جگہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ، میں تو تبھی سے جانتا ہوں یا اللہ، تو نے جس کا نام پاک اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھ رکھا ہے، وہ تجھے تمام مخلوق میں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا آدم صدقت انہ لا حب الخلق الی واذ سألتنی بحقہ قد غفرت لک۔
آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کا واسطہ دے دیا ہے تو میں نے تجھے بخشا۔ سبحان اللہ۔ آدم کی خطا بخشی گئی، دم میں دم آیا۔ آدم کی خطا بخشی گئی، بخشی گئی، دم میں دم آیا، جس دم کے لیا پیش خدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آدم علیہ السلام کو جیسے یہ مزدہ فضا سنا، ہاں میری مغفرت ہو گئی، سر اٹھایا تو سامنے سے دیکھتے کہ ایک انسان کا حلیہ دور دھوپ میں نظر آ رہا ہے، وہ حوا تھی۔ وہ بھی سوچ رہی ہیں کہ یہ سامنے کون ہے، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ تو انسان تھے نہیں نا زمین پہ۔ وہ دور سے دیکھ رہی ہے شاید وہ آدم ہو، اچھا یہ بھی دور سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ حوا ہو۔ قد کتنا تھا آدم علیہ السلام کا؟ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں آپ، ہے نا؟ وہ جبل رحمت کتنا چھوٹا سا رہ گیا، اتنا 30 فٹ کا۔ آدم علیہ السلام تو خود 60 فٹ کے تھے، اس زمانے میں بہت بڑا پہاڑ رہا ہوگا، ہے نا؟ تو تب تو کہتے ہیں نا جبل رحمت کے تابن۔ اب وہ جو میدان ہے نا، اس میدان کا نام میدان عرفات اسی لیے ہے۔ عرفات عربی زبان میں عرفہ یعرف، عرفن میں پہچاننا۔ آدم حوا کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، حوا آدم کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنی دور میں ایک دوسرے کو پہچان لیے، اتنے دور کا وہ پورا گول میدان میدان عرفات کہلایا۔ سبحان اللہ۔ 9 ذی الحج کو وہیں پہ ہمارا آپ کا حج ہوتا ہے نا؟ وقوف عرفہ کرتے ہیں، وقوف منے ٹھہرنا۔ طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے، جو حضرات کر آئے ہیں، کبھی آپ کو حج نصیب فرمائے، آپ جائیں نا تو کم سے کم ایک سے دوسرے نماز کے درمیان اس میدان میں کھڑے ہو کر گزاریں۔ یہ آدم کی سنت ہے۔ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت اکیلے کے لیے نہیں مانگے، حبیب کی امت کے بہانے سے مانگے۔ آدم نے ہی سبق دیا ہے نا ہم کو، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، ہاں، اور وہاں پہ مانگے تو اپنے لیے اکیلے نہیں مانگے، کبھی بھی نہیں۔ جب بھی مانگنا چاہیے نا، یہ رسول اللہ کی امت ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے لیے اکیلے نہ مانگیں، اے اللہ اپنے حبیب کے امت میں جتنے گناہگار ہیں سب کو بخش دے، ان میں سے مجھ کو بھی شمار کر، ایسا مانگنا چاہیے، ہے نا؟ 1 روپے میں 1 سامان ملتا ہے، 1 روپے میں اگر 100 سامان ملتا ہے تو آپ کون سا لیں گے؟ 100 سامان۔ اگر کسی جگہ 1 لاکھ روپے میں 1 تولہ سونا ملتا ہے اور 1 لاکھ میں 50 تولہ سونا ملتا ہے تو آپ کون سا لینا پسند کریں؟ 50 تولہ۔ 50 تولہ لینا پسند کریں گے۔ تو مانگنا ہی تو ہے نا، دینے والا تو اللہ ہے۔ بے شک۔ جب ہمارے باپ کو دیا تو ہم کو کیوں نہیں دے گا؟ ہمارے باپ کو ہمارے نبی کے وسیلے سے دیا تو ہم کو بھی ہمارے نبی کے وسیلے سے دے گا۔ وہاں کبھی پہنچے تو یہ دعا کریں۔ اب وہ علاقہ بہت چھوٹا ہو گیا، اسی لیے اس کو عرفہ کا دن نہیں بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں کھیت دان کر کے عرفہ خواتین لے کے آئی ہیں، شب برات ہیں، یہ خواتین کا عرفہ ہے۔ عرفہ اصل میں 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، وہ پہچان کا دن ہے، آدم و حوا کی ملاقات کا دن، قبولیت توبہ کا دن۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے حج کا دن بناتے ہیں، وقوف عرفہ ہوا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں ملے، اور دونوں ملنے کے بعد سب سے پہلا کام کون سا کیے؟ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے، سب سے پہلے کون سا کام؟ اب میاں بیوی ملاقات ہو گئی نا، چلو اپنا گھر بناؤ، بساؤ، اولاد بڑھاؤ، یہ تو زمین کو آباد کرنا تو ان کا کام ہی تھا نا، اسی لیے بھیجے گئے۔ پہلے کیا کیا؟ بیت المعمور جو وہاں پہ دیکھ کے آئے تھے فرشتوں کا قبلہ، اس کی نقل زمین پہ بنانا شروع کیا حضرت آدم نے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سبحان اللہ۔ ان اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے ذریعہ لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں، خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ ہاں، حضرت آدم اور حضرت حوا نے مل کے بنایا۔ ان دونوں حضرات نے سب سے پہلے اپنا گھر نہ بنا کر کے کون سا کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا۔ اور یہی طریقہ مسلمانوں میں شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جب مسلمان کسی علاقے میں جاتے، بستے پتہ کرتے، علاقے پتہ کرتے، تو وہاں جب شہر بساتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنے لیے مسجد کی جگہ منتخب کرتے اور مسجد کے چاروں کونوں پہ کھڑے ہو کے پوری طاقت سے ایک ایک تیر پھینکتے۔ جہاں تک وہ تیر جاتا نا
وہاں تک مسلمانوں کا محلہ بساتے، وہاں تک بازار نہیں، مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے، وہاں تک مسلمانوں کا محلہ بساتے، اس کے بعد بازار بناتے۔ یہ طریقہ تھا، پہلے کہیں جاتے تھے، اب تو ہم لوگ مسجد میں ہی بازار بنا ڈالتے ہیں۔ مسجد بناتے تو کہتے دو دکانیں نکال دیتے تو تھوڑی سی کمائی کا ذریعہ ہو جاتا۔ مسجد عبادت کی چیز ہے، کمائی کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کمائی ہی کرنا تو بازار میں بیٹھے رہو، کیوں مسجد آتے ہو؟ آج ہم لوگوں کا نظریہ ایسا بنا گیا ہے کہ مسجد میں بھی کمائی ہونی چاہیے، اور کمائی ہی ہوتی ہے۔ اچھا مسجد کی کمائی تو کرتے کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے شوق پورے کرتے ہیں۔ نہیں یہ کر سکتے ہیں نا کہ میاں چلو ایک ایسا عالم امام رکھ دو کہ چلو میاں آپ اپنی دنیا سے بیگانہ ہو جاؤ، آپ کے سارے خرچے ہم اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے دین کے خیال رکھو۔ ایسا نہیں کریں گے، اس کو پیمنٹ دیتے نہیں ہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، اپنے بچوں کا دوا علاج کر سکے، اس کو پیمنٹ دینے میں ستا کے مار ڈالتے ہیں، نیاز ہی نیاز خود کریں گے ہمارے سنیوں میں۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پہ آئے تو سب سے پہلے کیا بنایا انہوں نے؟ اللہ کا گھر بنایا۔ آدم و حوا نے جب اللہ کا گھر بنا لیا، نماز پڑھنے کی جگہ ہو گئی، پھر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا گھر بنانے کی سوچے۔ تو آپ کا زمین میں آنے کے بعد دو کام آپ نے سنبھالے، ایک تو غلہ بانی کا کام، ایک کسانی کا کام۔ اب اگر کھیتی نہیں کرتے تو کھاتے کیا ہے نا؟ تو کھیتی کرتے، کسانی کرتے اپنے طور پر، جو جنت سے چیزیں لے کر کے آئے تھے۔ کمال بڑا عجیب تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں اللہ جل شانہ نے برکت بہت عجیب رکھی تھی۔ صبح کو جوتے کھیت اور جوتنے کے بعد دانے پھیلا دیے، بیج ڈال دیے، اور شام تک آپ عبادت میں میاں بیوی مصروف رہتے، شام کو فصل پک کے تیار ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ ہاں پھر شام کو پکاتے کھاتے، رات گزارتے، پھر سفر پہ نکل جاتے۔ چلو یہ کل کے لیے یا پرسوں بونے کے لیے پھر اتنا ساتھ میں لے لو، چلو۔ اچھا ہر جگہ بوتے گئے، تھوڑا سا ساتھ میں لیتے گئے، تھوڑا سا چھوڑتے بھی گئے کہ ہمارے بعد کسی کو واپس ہونا نہ پڑے، کسی کے دانے جھڑ کے گرے پھر سے اسی میں سے پیدا ہو۔ یہ کرتے ہوئے چلے حضرت آدم و حضرت حوا، زمین کو بڑھاتے رہے، بساتے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، پھر اولادیں ہونا شروع ہوئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اولادوں کے بعد جب اولادیں آپ کی بڑھی، آپ کے اولادوں میں ایک بہت عظیم واقعہ پیش آیا جس کو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حابیل اور قابیل کا معاملہ عقیمہ کے تعلق سے۔ آپ سب بے شک کہہ رہے ہیں، مطلب سب جانتے ہیں، ادھر نہیں جاتے، چلیے وہ دروازہ بند رہنے دیجیے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین میں اپنے اولادوں کو پھیلاتے رہے۔ وہ نور پاک جو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، اب تک تھا۔ 300 سال تک آپ توبہ استغفار کرتے رہے، آپ کو اصل راز نہیں ملا ہے نا؟ نور پاک تو آپ کی پیشانی میں تھا، راز پھر بھی نہیں ملا۔ جب مقام عرفات میں آئے، جبل رحمت کے دامن میں آئے، تب جا کر کے جبرائیل نے آپ کو یاد دلایا۔ اس کی کیا مصلحت ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں حبیب پاک کو ظاہر ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہیں پہ حبیب کا نام لے کر کے آدم کو بخشنا، وہاں لایا گیا آدم علیہ السلام کو، وہاں آئے، اور وہاں آنے کے بعد یا رب اسألک بحق محمود ان تغفر لی دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آدم و حوا مل گئے، کعبہ شریف بنایا، اولادیں ہونا شروع ہوئی، دنیا بسنا شروع ہوئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھے۔ ہم پوری تاریخ تو بیان نہیں کر سکتے، صرف اپنے نور پاک اللہ کے حبیب کے نور پاک کو لے کر کے آگے بڑھیے۔ یہ نور پاک آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کعبہ بنوا رہا۔ اب علامہ آلوسی بغدادی کے الفاظ سنو، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو اللہ کی عبادت کا ایسا شوق تھا کہ اپنے نور پاک کے توسط سے حضرت آدم کو وہاں لے آئے جہاں اللہ کا گھر بنا، اور پہلے ہی کام زمین پہ جو آدم نے کیا وہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اپنا گھر بعد میں بنانا، اللہ کا گھر پہلے بنا لو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، تعمیر ہو گئی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب آگے بڑھے، اولادیں ہونے لگ گئی، آپ کے پیشانی سے وہ نور پاک منتقل ہو کر حضرت اماں حوا کے پیٹ میں آیا۔
وہاں سے حضرت شیش کی شکل میں نمودار ہوا. آدم علیہ السلام و تسلیم کو اپنے امتحانوں میں کامیاب کرواتا ہوا. اب آپ کو راز سمجھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہ نور حضرت آمنہ کے پیٹ میں کیوں نہیں ڈالا, ڈائریکٹ عبداللہ کی پیشانی میں کیوں نہیں ڈالا. اگر ڈائریکٹ آ جاتا تو آدم کو مسجد ملائکہ کیسے بنایا جاتا, اگر ڈائریکٹ آ جاتا تو آدم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے کرائی جاتی, ڈائریکٹ آ جاتا تو آدم علیہ السلام و تسلیم کو جبل رحمت کے دامن میں وہ دعا کیسے یاد دلائی جاتی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عطا ہے وہ ساری کی ساری محبوب کے طفیل میں ہے. آدم علیہ السلام و تسلیم وہاں سے آگے بڑھے, آپ کا نور پاک, آپ کے نور پاک منتقل ہو کر کے وہاں سے حضرت شیش میں پہنچا. حضرت شیش علیہ السلام و تسلیم زمانوں تک اپنے کام سنبھالتے رہے. نور پاک وہاں سے آگے بڑھتا رہا, آپ کے اولادوں میں منتقل ہوا, منتقل ہوتا ہوا یہ نور پاک حضرت نوح کے اوپر جلوہ گر ہوا. یہی نور پاک تھا جس نے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کو کشتی بنانے کی ترکیب تعلیم فرمائی. آپ سے پہلے کون جانتا تھا کہ کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام و تسلیم نے کشتی بنائی, اور کشتی میں بھی ابھی ملی ہے اس کشتی کا کچھ حصہ ملا ہے, اس میں ایک نقش بنا ہوا ہے نا. میں نے ایسے فوٹو دیکھا, اس کی کون سی زبان لکھی ہے اللہ ہی جانتا ہے, ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ اور پنجتن پاک کا نام لکھا ہوا ہے. پنجتن پاک کا نام نوح علیہ السلام و تسلیم کی کشتی میں لکھا ہوا ہے, آپ اندازہ لگا. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کو کشتی بنانے کی ترکیب تعلیم فرمائی اس نور پاک نے, ہے نا. یہاں پہ ایک بات اگر عرض کر دوں, بیہقی نے شواہد النبوت میں بات نقل کی ہے, یہ جو 7 لاکھ زبانوں کا علم آدم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, جو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا تھا نا آدم علیہ السلام نے. کیسے بتا دیا تھا معلوم؟ ابھی تو پیدا ہوئے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, عموم کا کیا ہے, چھوٹی عمر کا بچہ زیادہ جانتا ہے کہ بڑی عمر کا آدمی زیادہ جانتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ, کیا کہیں گے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آدم تو ابھی پیدا ہوئے نا یار, اتنی ساری چیزوں کو کیسے جانتے ہیں؟ اصل میں آدم ابھی آئے, آدم کی اصل جو حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ گر ہوئے ہیں نا, وہ تو اربوں سال پہلے کے ہیں, وہ تو ساری چیزوں کی حقیقت جانتے ہیں. اس لیے آدم علیہ السلام و تسلیم کو فرمایا گناؤ ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا, اور جب بتانا شروع کیا آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کے نام 7 لاکھ زبانوں میں, خالی نام نہیں بتاتے تھے, نام, معال, کام, مقصد, غرض, عمر, حیات, پیدائش, جگہ, ساری چیزیں بتاتے تھے. اور سب بتاتے سینکڑوں سال کو نام بتانے میں لگ گئے ہوں گے, 7 لاکھ زبانوں میں نام بتائے ہیں. دن میں نے بات عرض کیا تھا, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سنسکرت ہماری زبان ہے, انگلش ہماری زبان ہے, کوئی کہتا ہے کوئی کچھ. اگر آپ انسان ہیں, آدم کی اولاد ہیں, تو ساری 7 لاکھ زبانیں ہماری زبان ہیں. اب آپ کو اختیار ہے کہ جس علاقے میں جو بھاشا چلتی ہے, جو بولی سمجھتے ہیں لوگ, اس میں بات کرو, کیا تکلیف ہے, اس میں کوئی برائی نہیں. آپ کو جو بھاشا آتی ہے لکھو پڑھو, کوئی برائی نہیں. سب آدم علیہ السلام و تسلیم کی زبان ہے, ساری زبانیں آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. اچھا اتنا سارا بوجھ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترنت کے ترنت کیوں دے دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا, اتنا سنبھال سکتا ہے کوئی؟ اللہ کو بھروسہ تھا, اس لیے سنبھال سکتا تھے کہ چونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو جلوہ دے دیا تھا. اب آدم کچھ بھی سنبھال سکتے تھے. آدم علیہ السلام و تسلیم کے پیشانی میں اس نور پاک نے ان تمام معاملات سنبھال لیے اور فرشتوں کو جواب بتا دیا. اور جب جواب بتا دیا فرشتے سجدے میں گر گئے. وہی نور منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم سے حضرت شیش میں آیا, حضرت شیش سے منتقل ہو کر کے حضرت نوح میں آیا. کشتی بنانے کی ترکیب سجائی, کیونکہ 7 لاکھ زبانوں کا ہر چیز کا معال و مقصد کا پتہ پہلے سے تھا. اب نوح بغیر کسی مثال ثابت کے کشتی بناتے کیسے؟ کسی کہیں دیکھے ہوں گے تب نا.
اچھا ایک بات یہاں پہ بتا دوں، میں نے دن میں عرض کیا تھا، یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے حضور اس کے بارے میں جانتے نہیں جانتے؟ اچھا کیسے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم فرشتوں کو ان سب کے نام بتا۔ فلما انبأہم، جب آدم نے سب کے نام بتا دیے، یہ موبائل کا نام بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ موبائل بنے تھا تب نہیں بنا تھا؟ آدم کو یہ علم حاصل تھا نہیں تھا؟ حضور کو حاصل تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں اب اور پر دنیا میں کائنات میں جتنی چیز ہے ان سب چیزوں کے طرف لے جاؤ، ہر چیز کے بارے میں سوچو کہ حضور کو اس کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں اسی لیے حضور کا نور اس طرح سے گردش کر رہا ہے کہ کشتی نوح بنانے کی ترکیب نوح کو سکھا کے آگے بڑھوں گا۔ ہاں کیونکہ ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور حبیب کے ذریعہ ہی دنیا کو دیا ہے نا۔ یہ جو اینٹ بنانے کا حضرت ادریس سے شروع ہوا، کپڑا سل کے پہننے کا حضرت ادریس سے شروع ہوا، اور بھی کئی معاملات ہیں۔ آپ اگر پوچھنے جائیں گے کہ یار یہ ہوا کیسے، ان کو مثالیں ثابت کے بغیر یہ چیزیں آئی کیسے، تو یقین مانو نور محمدی کے جلوہ گری تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا تاج پہنایا، جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سکھایا۔ اور آپ ایسا سکھاتے ہوئے، فیض بانٹتے ہوئے نوح علیہ السلام کو تسلیم کو کشتی بنانا سکھایا، اور جب کشتی بن گئی لوگوں کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، ایمان والے سوار ہوئے، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا جو کشتی کا تھا اس کشتی میں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام کو تسلیم کا تابوت بھی اس کشتی میں تھا۔ جانتے ہیں کیا ہوا جب آدم علیہ السلام کو تسلیم کا تابوت، اس کشتی کا ایک قانون تھا، کوئی نر مادہ سے جوڑا نہیں لگائے، سمجھ گئے؟ کتے نے لگا لیا تو کشتی ڈگمگانے لگ گئی۔ اب اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون گڑبڑی کر رہا ہے؟ مکر گیا، ہم نہیں کرتے۔ فرمایا آپ کرو گے تو کٹ کے رہو گے جب تک آدمی نہ دیکھے، کتے اسی لیے اٹک جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام و تسلیم کا جسد مبارک تابوت آپ کا بیچ میں رکھا تھا، ادھر مرد ادھر خواتین کشتی میں۔ ابلیس بھی اس کشتی، اب کتے جب ایسا کر گئے تو حضرت نوح علیہ السلام گئے اور کہا کہ تم کو بتایا تھا نا کہ یہ غلطی نہیں کرنے کا، پھر کیسے کریں؟ کونے میں جو بیٹھے حضرت ہے نا اس نے کہا کر لے کچھ نہیں ہوتا۔ جب کونے میں دیکھے تھے ابلیس ابھی تو یہاں کیسے آ گیا؟ یہ میری کشتی ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، تو یہاں کہاں سے گھسا؟ بولا حضور کیا نبی جو حکم جلال میں دیتے وہ قابل عمل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں، نبی کا تو ہر حکم قابل عمل ہوتا ہے۔ تو پھر ابلیس نے کہا حضور یاد فرمائیے اپنے دراز گوشت سے کیا فرمایا تھا آپ نے؟ دراز گوشت سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گدھے سے کیا کیا تھا شیطان؟ جب حضرت نوح تمام جانور انور سب اندر لے لیے نا تو اپنے گدھے کو چڑھا رہے تھے، جب گدھے کو چڑھا رہے تھے نا یہ پچھلی ٹانگ پکڑ کے بیٹھ گیا چھپے سے۔ اب آپ لاکھ کہے گدھے کو چل اندر چل اندر، کاہے کو اندر آئے؟ وہ تو پیچھے سے کھینچا بیٹھا۔ آپ جلال میں آ کر کے بولے ادخل ولو کان معک شیطان، چل چاہے تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو، دھپ سے اندر ہو گیا۔ وہی تھا وہ۔ اب آدم حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیوں تو کیسے آیا؟ تو کہا کہ آپ نے ایسی اجازت دی تھی۔ اچھا بولے میں نے اجازت دیا تھا، آپ کہتا ہوں بھگ جاؤ۔ فوراً وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، نوح اس کو رہنے دے، اس کو مت بھگا۔ ہماری بہت سی مسئلے آتے ہیں، اس کو حیات دے دیا ہے ہم نے، اس کو رہنے دے۔ اب بولے اب اللہ کے طرف سے منع آ گیا تو رہنے دیتا ہوں، تجھے رہنے دے چلتا ہے، مگر نبی جو ہے اپنا کام کرے گا۔ فرمایا کہ سن یہاں رہے گا تب میری تقریر۔ بولے تم سنائیے کیا تقریر سنانا چاہتے ہیں آپ؟ بولے یار تم نے تو اپنا انجام دیکھ لیا، کتنا برا برا تیرے ساتھ اب تک ہو چکا ہے، جنت سے نکالا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، راندے درگاہ ہوا، ابلیس بنا، ملعون ہوا، شکل مسخ ہو گئی، سارا کچھ ہوا، اب بھی موقع ہے یار، قیامت تو آئی نہیں ہے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، اب بھی دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ اس نے کہا اپنے رب سے پوچھ کے دیکھ لوں میری توبہ قبول کرے گا؟ نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے، وہ سمجھے بڑا خوش ہوئے۔
اچھے لوگوں کا یہی نشانی ہوتی ہے نا، وہ جلدی خوش ہو جاتے ہیں. وہ سجدے میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی لگائی، یا اللہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی توبہ کروا دو. اللہ نے فرمایا بے شک کروا دے، مگر اس کی توبہ کی شرط یہی ہے کہ آدم کے تابوت کو سجدہ کرے گا. قبر کھجوا بننا ہی پڑے گا. آدم کی تابوت کو سجدہ کرے گا تب اس کی توبہ قبول کروں گا. حضرت نوح تو خوش ہو گئے کہ یار یہ تو اب تو کر ہی لے گا، اب تو اپنا اتنے دنوں سے راندہ درگاہ ہے، اب تو تکلیفیں جھیل چکا، اب تو دیکھ چکا ہے نا، اب تو مان ہی لے گا. کہا کہ فوراً آئے اور کہا ابلیس اللہ پاک تو توبہ قبول کرے گا. اس نے فرمایا کہ تیری توبہ بھی قبول ہوگی، تو آدم کے تابوت کو سجدہ کر لے گا. ارے یار نوح بولے کہ زندہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا، اس مردہ کو کروں گا یار. یہ جو جرجس خرافاتی بولتا ہے یہی بھاشا ہے نا، بالکل. میں کھڑا کو نہیں کیا تو پڑا کو کروں گا. یہ بولتا ہے نا کھڑی مورتی پڑی مورتی وغیرہ والی بات، یہ ابلیس کی بھاشا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تیری قسمت میں ہی جہنم میں جانا لکھا ہے. اللہ نے موقع دیا، اب بھی توبہ نہیں کر لیتا. اس نے کہا نہیں، میں زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس کی لاش کو کیا سجدہ کروں گا، اس کے تابوت کو کیا سجدہ کروں گا. نہیں کیا سجدہ. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کے زمانے تک 6000 سال کا زمانہ تھا. کتنا؟ تابوت میں آدم علیہ السلام و تسلیم سلامت تھے. ہاں آج جو بھائی لوگ کہتے ہیں جو زمین میں گڑ گیا مر گیا سڑ گیا دھلتے ہیں نا، آدم علیہ السلام کتنے دنوں تک سلامت رہے؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوئے؟ گل گئے. ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بے شک. رئیس بھائی آپ نے ہم کو ایک ویڈیو دکھائی تھی ایک مرتبہ رام نگر میں تھا، حضرت زہیر بن قیس صحابی رسول جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی مزار پاک کھل گئی تھی، ہے نا؟ ابھی بھی ان کے زخم لگ گیا، تازہ تازہ خون بہ رہا ہے. چہرے مبارک پہ دیکھ کے باپ رے باپ معلوم ہو رہا ہے آرام فرما رہے ہیں یار، ابھی آرام فرمانے لیٹے ایسا لگتا ہے. کب کو شہید ہوئے ہے نا؟ 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، اور ابھی تک وہ ایسا تازہ خون ان کے جسم سے بہ رہا ہے. یہ تو غلاموں کا حال ہے. تم آقاؤں کی بات کرتے ہو، آقاؤں کا کیا حال ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کا تابوت تھا، وہاں سجدہ کرنے کا حکم ہوا، نہیں کیا. جب کشتی بیٹھی اپنے کام میں لگ گیا، زمین میں وہ پھیل گیا، اپنی ذریت بڑھانا شروع کر دیا، اپنی اولاد پھیلانا شروع کیا. آگے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے حضرت نوح تک حضور کا نور جلوہ فرماتا ہوا آیا. حضرت نوح سے پھر منتقل ہوا وہ نور پاک، آگے تو آیا سام بن نوح میں، سام بن نوح سے وہ نور سفر کرتا ہوا پشت سے شکم تک منتقل ہوتا ہوا یہ نور پاک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں جلوہ کرتا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آدم سے یہ اس نور پاک نے کعبے کو تعمیر کروا دیا. اب ابراہیم کی پیشانی میں آیا. اب ابراہیم بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے بے چین رہنے لگے. اولادیں نہیں، دعا مانگتے تھے، اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، زمانے بھر تو اولاد دعا مانگتے. کیا سمجھے؟ 50 سال تک دعا کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. ہم 50 دن دعا کریں تو اس کے بعد مسجدیں چھوڑ دیں گے. ہمارا حال یہ ہے، کیا کسی مقام کو لے کر کے دعا کریں، ہم دعا کرنے لگتے ہیں تو 2 4 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ ہو گیا، بہت ہو گیا. اور ہمارے تو یہ جو عملیات والے انہوں نے 40 دن کا چلا کر کے طے کر دیا کہ 40 دن. اب ہم 40 دن دعا مانگے تو سمجھ جاتے کہ اب قبول نہیں ہوگی. یہ ہماری غلطی ہے. اگر آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کے دل کے کسی گوشے میں آپ کے دعا کے بارے میں شک ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں، تو ہرگز قبول نہیں ہوتی. دعا ایسے مانگو کہ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے. سمجھ گئے؟ اعلی حضرت کے والد گرامی کی کتاب ہے احسن الدعاء لآداب الدعاء، کوئی پڑھیے. دعوت اسلامی والوں نے اس کو ہندی میں بھی نکال دیا، پڑھیے، بہت پیاری کتاب ہے. دعا کے آداب اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا.
اگر آپ کو شک ہے کہیں بھی نہ تو قبول نہیں ہوگی، بہرحال وہ ایک الگ میٹر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم 50 سال تک دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ کا ایک کام باقی ہے نا، اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے، کام ہے کر لیجیے۔ وہ کیا کام تھا؟ اب سے پہلے انسان غیر مختوم ہی مسلمان ہوتے تھے، میں نے خطنے کا سسٹم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ حبیب کا نور آپ کی پیشانی سے ہے اور ہم حبیب کے دین کو آپ کی طرف منسوخ کرنے والے ہیں، اس لیے کچھ ان کے طریقے اپنا لیجئے، ختنہ کر لیجئے۔ 90 سال کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا ہے نا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ جوان ہے تو اس کو ڈاکٹر یا کسی اور کے پاس ختنہ کروانے نہیں لے جانا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے کر سکے تو کر لے، ورنہ ختنے کے لیے کسی کے کسی کو بھی اپنا سطر دکھانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھائی لوگ ختنے میں اسلام لٹکا ڈالے ہیں، وہ تو ختنے کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ ختنے کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اب تو سیرت النبی کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں، ختنے کی محفل کرواتے ہیں۔ یہ کون سے سیرت النبی ہے کہ ختنہ کروا؟ بہرحال یہ ایک الگ میٹر ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نے ختنہ کیا ہے نا، آپ سے اور نور پاک منتقل ہو کر حضرت حاجرہ کے وطن میں آیا۔ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو حکم ہوا پہلے آپ ختنہ کیجئے پھر اس نور کو ہم منتقل کریں گے۔ اس میں مصلحت یہی ہے، ظہر ملک الختان، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ آ رہا ہے، ان کا دین آپ کی طرف منسوخ ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی اس کا بیان آیا ہے، آقا نے بھی کئی جگہ بیان فرمایا ہے آپ ملت ابراہیم حنیف کے اوپر ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ قرآن پاک میں ہے نا۔ جگہ جگہ حدیث کریمہ میں بھی سرکار نے فرمایا میں ملت ابراہیمی لے کر اپنے دین کو، حالانکہ خود ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء کلہم اخوۃ و دینہم واحد، تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان سب کا دین ایک ہے، مگر کہیں آقا کی زبان سے نہیں آیا کہ میں آدم کے دین پر ہوں، کہیں نہیں آیا میں نوح کے دین پر ہوں، کہیں نہیں آیا کہ میں موسیٰ کے دین پر ہوں، آپ فرماتے تھے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں۔ کیوں معلوم ہے ابراہیم کو آپ کے لیے ایک نشانی قائم کرنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا، ختنہ کر لیجیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نے ختنہ کیا تب آپ کو حضرت اسماعیل عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ نور پاک منتقل ہو کر کے حضرت اسماعیل میں آیا۔ کل بیان کریں انشاءاللہ، سر میں بہت درد ہو رہا ہے نا۔ حضرت اسماعیل سے آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے، ابھی تو سیرت پاک شروع کرنا ہے ہم کو، یہ تو صرف مختصر ہم نے نور پاک کا دور بتا دیا ہے۔ ایک گزارش ہے، ابھی یہ جیسے گائے نا ہم لوگوں کا جلسہ جو نا یہ رضا کمیٹی کی محفل، ہم لوگوں کی محفل مطلب 9:30 مطلب 9:30 بجے شروع ہو جاتی ہے اور 11 مطلب 11 11:30 بج گئے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے نا کل سے تھوڑا جلدی ہے نا، اور دیر رات تک ہم جگاتے نہیں ہیں کیونکہ فجر کی نماز ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھیں، دیر تک جاگتے رہیں گے تو کیسے ہوگا۔ آپ جی سلام کرنا۔ مصطفیٰ